اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل وعجل. خوب درس پڑھ رہے تھے آزادی و آزادگی. ٹھیک، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ آزادی اور آزادہ دنیا میں بہت ہیں، لیکن آزادگی رکھنے والے بہت کم ہیں. ہزاروں قسم کی مشکلیں آج کی دنیا میں اسی لیے ہیں کہ لوگ آزادی کا دم بھرتے ہیں اور آزادگی سے کیا ہے پرہیز کرتے ہیں. یہ گڑ کھاتے ہیں، گلگلا سے پرہیز کرنے والے، سمجھیں؟ آزادی چاہیے لیکن آزادگی نہیں چاہیے. تو یہ کریں علت ان، ہمیں ان تمام مشکلات کی علت اور وجہ آنس کے یہ ہے کہ علت ان، ہمیں ان تمام چیزوں کی وجہ، ان تمام خرابیوں کی علت آنس کے یہ ہے کہ در دنیا امروز، آج کی دنیا میں آزادگی فراموش شدے. آزادگی لوگ بھول چکے ہیں. آزادی یاد ہے لیکن آزادگی بھول چکے ہیں. وکسی بے درون خود نمی اندیشد. کوئی شخص اپنے باطن کو نہیں دیکھتا، اپنے اندر اپنے گریبان میں کوئی نہیں دیکھتا. سب کی نگاہیں دوسروں کے دامن اور دوسرے کے گریبان پہ ہوتی ہے. کوئی شخص بے درون خود، اپنے باطن میں، اپنے اندر، نمی اندیشد، اپنے بارے میں نہیں سوچتا. وہ کمتر کسی دربار اخلاق خود شناسی و خود سازی با جدیت سخن میں گوید. بہت کم لوگ ہیں کہ جو اخلاق کے بارے میں، معرفت نفس کے بارے میں، خود شناسی خود سازی کے بارے میں جدیت کے ساتھ، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، مصمم ہو کر کے اور بہت زیادہ اس کی طرف توجہ دیتے ہوئے بات کرتے ہیں. بہت کم ہے ایسے کہ جو جدیت کے ساتھ اور صمیم قلب کے ساتھ اخلاق کے اوپر، خود شناسی کے اوپر، خود سازی کے اوپر گفتگو کریں. یہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. نہ کسی کو سننا پسند ہے، نہ کسی کو کہنا پسند ہے. جس کو کہنا پسند ہے بھی اگر کوئی بنا لے اپنی، سننے والے پسند نہیں کرتے. وہ چند دن سنیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے بات خوش اخلاقی کی آپ کریں گے، وہ بد اخلاقی دکھا دیں گے آپ. تفاوت بزرگو اصلی جامع دینی و جامعہ دیگر در این است که دین می‌خواهد با نور ایمان تقوی و پاکی به انسان آزادگی ببخشد. کہنے کہ دیکھو دنیا میں دو طریقے کے سماج ہیں، ایک دینی اور مذہبی سماج ہے جہاں کلمہ گو، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے ہے نا، اسلام کے ماننے والے ہیں. ایک سماج جو ہے غیر مسلمانوں کا، اب یہ یہودیوں کا ہو، عیسائیوں کا ہو، ہندوؤں کا ہو، یا کسی بھی مسلک کا ہو، سمجھ رہے ہیں. اسلامی سماج اور غیر اسلامی سماج، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا. جو اسلامی سماج ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس سماج کے لوگ نور ایمان، تقوی اور پاکیزگی کے ذریعے سے اپنے اندر آزادگی پیدا کرے. اب دوسرے اس طریقے کا خیال کرتے ہیں یا نہیں، یا اس طریقے کا سوچتے ہیں یا نہیں، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے. لیکن کم از کم ایک مسلمان کو، ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نور ایمان کو بڑھائے. ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ تقوی اور
پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر تقدس اور پاکیزگی لائے تاکہ آزادگی کیا ہے اس کے اندر پیدا ہو سکے۔ تفاوت بزرگ و اصلی جامع دینی با جامعہ دیگر، کہہ رہے ہیں کہ دینی معاشرے اور سماج اور دوسرے معاشرے اور سماج کے درمیان بنیادی اور بڑا فرق یہ ہے کہ دین میں خواہد، دین چاہتا ہے بانور ایمان کہ ایمان کی ضیاء اور روشنی کے ذریعے تقوی و پاکی، پرہیزگاری اور طہارت نفس کے ذریعے بے انسان آزادگی بے بخشد، انسان کو آزادگی عطا کرے۔ وآنگاہ بے دست ان انسان دستور العملی بدہد، اور اس کے بعد اس انسان کو کوئی دستور العمل دے تا جامع خویش را نیز آباد و آزاد سازد، تاکہ وہ اپنے سماج اور معاشرے کو آباد اور آزاد بنا سکے۔ پیام مہم دین اینس، یعنی دین کا اہم پیام یہ ہے کیا کہ انسانی کے نمی تواند خود را حفظ کند و آزاد نیست، نباید آزادی و قدرت پیدا کند و حاکم دیگران شود، چنی انسانی جہان را ویران خواہد ساخت۔ یہ ایک جملہ بڑا کمال کا ہے، پوری دنیا میں انقلاب برپا کر سکتا ہے اگر ہر آدمی اسی ایک جملے کو سمجھ لے۔ جو انسان خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو آزادہ نہیں ہے، جو اپنے آپ کو آلودگی سے، برائی سے، غلطیوں سے، عیب سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، جو آزادہ نہیں ہے، جو اپنے باطن کو طاہر نہیں کر سکتا، جو باطنی اعتبار سے خود آزاد نہیں ہے، ایسے شخص کو آزادی اور قدرت نہیں دینی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو دوسروں کا حاکم نہیں بنانا چاہیے۔ اگر ایسے شخص کو حاکم بنا دیا جائے، آزادی اور قدرت دے دی جائے، تو پھر دنیا کو ویران کر دیتا ہے، پھر کہتا ہم تو جھولا اٹھا کے چل دیں گے، فقیر آدمی ہے جھولا اٹھا کے چل دیں گے۔ ابھی دیکھو کیا حال ہے، خدا قسم ایک لاکھ کی ایک ایک صدری اور ایک ایک سوٹ پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں، جھولا اٹھا کے چل دیں گے۔ خباثت بھری ہوئی ہے دلوں کے اندر۔ پیام مہم دین کا مہم پیام یہ ہے، انسانی کی نمی توانت خود را حفظ کند، جو انسان اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، حفاظت سے مراد یعنی اپنے آپ کو برائیوں سے نہیں بچا سکتا، وہ آزاد نیست، اور جو آزاد فکر، آزاد خیال، اور جس کو اپنی معرفت اور جو اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھ سکتا، نباید آزادی و قدرت پیدا کند، اسے قدرت، طاقت اور آزادی نہیں دینی چاہیے۔ وہ حاکم دیگران شود، اور اسے دوسرے کا حاکم نہیں بنانا چاہیے۔ کیوں؟ اگر اس کو آزادی اور قدرت اور حکومت مل جائے تو کیا کرے گا؟ کہہ رہے چنین انسانی، ایسا انسان جہان را ویران خواہد ساخت، کیا کرے گا؟ دنیا کو ویران کر کے رکھ دے گا۔ انچ انقلاب اسلامی مارا برہم انقلاب برتری دادے، کہہ رہے جس چیز نے انقلاب اسلامی نے ہمیں دوسرے انقلاب پر برتری اور فضیلت دی ہے، انچ جو کچھ انقلاب اسلامی ما ہمارے اسلامی انقلاب نے برہم انقلاب دوسرے تمام انقلابات پر برتری دادے، فضیلت دی ہے،
کیونکہ یہ فارسی ہے، ایرانیوں نے لکھی ہے، تو کہہ رہے کہ ایران کا جو انقلاب ہے اس کو انقلاب اسلامی کہتے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے انقلاب آئے، لیکن ایران کا جو انقلاب اسلامی ہے، ٹھیک، اس انقلاب نے دوسرے انقلاب کے مقابلے میں جو فضیلت اور برتری رکھتا ہے اینس، وہ یہ ہے کہ برپائے دین بنا شدے، کہ ایران کا انقلاب دین کے اوپر پائیگذاری کیا گیا ہے، دین پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مردم آزادگی را بر آزادی مقدم گرفتن، لوگوں نے آزادگی کو آزادی کے اوپر مقدم کیا ہے، پہلے آزادگی پھر آزادی۔ ففہمیدن کی برائے رسیدن بے آزادی واقعی، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ حقیقی اور واقعی آزادی تک پہنچنے کے لیے در جہان بیرون، عالم خارج میں، نخست باید پہلے چاہیے کہ بے آزادگی درون برسن، کہ وہ پہلے باطن کی آزادگی تک پہنچ سکے۔ انسان جب تک کہ باطن کی آزادگی تک نہ پہنچے، ظاہر کی آزادی کا خیال نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ بہمین دلیل بود کی حاکمیت ولایت فقیرہ بر خود پذیر افتن، یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے باطن کی آزادگی کو مقدم رکھا، پہلے اس کی طرف توجہ دی، اسی وجہ سے ولایت فقیہ کی حاکمیت کو لوگوں نے قبول کیا۔ کہا ہمیں حاکم ولی فقیہ چاہیے، ہمارا حاکم ایسا ہونا چاہیے جو فقیہ ہو، مجتہد جامع الشرائط ہو، علم و عدالت شرط رہبری میں شمارند، اور لوگوں نے علم و عدالت کو رہبری کی شرط قرار دیا۔ دوسرے حاکموں کے اندر دنیا میں اور بھی انقلاب آئے، انقلاب کے بعد حاکم معین اور مقرر کیے گئے، لیکن جنہیں حکومت دی گئی ان کے اندر آزادی تو تھی لیکن آزادگی نہیں تھی۔ لیکن ایران میں جب انقلاب آیا ہے تو لوگوں نے آزادگی کو آزادی کے اوپر مقدم کیا، قبل اس کے کہ باہر کی خارج کی آزادی طلب کریں، پہلے لوگوں نے اپنی آزادگی دکھائی۔ کہا ہم انقلاب لے آئے ہیں تو ہمیں ضرورت کس کی ہے؟ اسلامی حکومت کی، لہٰذا اسلامی حکومت کرنے کے لیے کوئی اور حاکم نہیں، کیا ہے؟ فقیہ ہونا چاہیے، مجتہد ہونا چاہیے، دین شناس ہونا چاہیے۔ جو ہمارا حاکم ہو وہ عادل ہو اور علم سے لبریز ہو، چونکہ میدانند، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا در آتش ہوا و ہوس رہبران خود، کہ دنیا رہبروں کی ہوا و ہوس کی آگ میں خود کامی کی آزادند ولی آزاد نیستن، کہ جو بظاہر آزاد ہے لیکن آزادہ نہیں ہے۔ می سوزد، دنیا ان کے ہوا و ہوس کی آگ میں جل رہی ہے۔ آج جو دنیا کے رہبر ہیں، سمجھ رہے ہیں، جو بظاہر آزاد ہیں لیکن ان کے اندر آزادگی نہیں ہے یا آزادہ نہیں ہے، ان کی ہوا و ہوس کی آگ میں آج پوری دنیا چل رہی ہے۔ اور جب تک سسٹم نہیں بدلے گا، جب تک کہ سماج اور معاشرے کے رہبر اور حاکم عالم اور عادل نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے سماج حاکموں کی خواہشات اور ان کی ہوا پرستی کی آگ میں جلتی رہے گی۔